اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا شیر شاہ یوتھ کونسل کی جانب سے، اور اس پروگرام میں فخر شیر شاہ ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا. تو ان ایوارڈز میں سے ایک ایوارڈ صحافت کے حوالے سے تھا جو کہ دیا گیا تھا جناب شہزاد بٹ صاحب کو. تو اس وقت ہم ان کے آفس میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ CEO آف سلامتی نیوز بھی ہیں اور نیشنل پریس کلب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. سو پلیز ویلکم جناب شہزاد بٹ صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سر میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں ویسے تو بہت کچھ سنا ہے، میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں اور ہماری ٹیم بہت کچھ جانتی ہے، بٹ وی ہیو لمیٹیڈ نالج اباؤٹ دیٹ. سو وی نیڈ ٹو نو فرام یور سائڈ کہ اپنی ہسٹری بتائیے گا کہ آپ نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا، کس طرح سے اس سفر کا آغاز ہوا صحافت کا، اور اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور آگے کہاں تک جانے کا ارادہ ہے. جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا کہ آپ یہاں تشریف لائے میرے پاس. اور سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو فخر شیر شاہ کا ایوارڈ دیا اس سے پہلے سب سے پہلے تو آپ اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام دوستوں کا، اپنے علاقے کے لوگوں کا، شیر شاہ یوتھ کونسل کا میں شکر گزار ہوں انتہائی دل کی گہرائیوں سے کہ آپ نے ہمیں اس ایوارڈ سے نوازا، اس اعزاز سے نوازا. تو تھوڑا سا ہوا یہ کہ تھوڑی سی کیٹیگری جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں آ گیا. میری جو اصل کیٹیگری تھی وہ تھی سماجی کارکن کی، جس سے مجھے ہمیشہ فخر رہا، جو میری ابتدا ہے. اس کے بعد پھر صحافت. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہے شیر شاہ کالونی میں پیدا ہوا، اور یہیں ہم نے جو سرکاری اسکول تھے ان سے تعلیم حاصل کی. الحمدللہ 8ویں تک میں یہاں سے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں کا امتحان میں نے چاکی واڑہ 2 نمبر پہ ایک اسکول تھا، اور جن کے وہاں کے جو استاد تھے میرے، ان سے میری ابھی کچھ دنوں پہلے تقریباً کوئی 28-30 سال بعد ملاقات ہوئی. تو اس کا بڑا چرچا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر چینل پر بھی. تو وہ میرے جو استاد تھے وہ اس وقت جو ہے وہ اسکاؤٹس فیڈریشن کے سیکرٹری بھی ہیں، اور ہم ان سے پڑھا کرتے تھے. 9ویں 10ویں ہم نے اختر میر صاحب، بہت بڑا نام ہے، اس پورے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. تو وہاں سے ہم نے میٹرک کیا میں نے. اس کے بعد پھر میں نے لیاری کالج سے ہی BSc کا امتحان، BSc کی ڈگری حاصل کی، اور پھر کچھ وقت ملا تو میں نے BA کی ڈگری بھی حاصل کر لی. اس کے بعد جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں طالب علم ہوا، اور میرا جو شعبہ تھا وہ لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس تھا. تو پہلے میں نے اس میں بیچلر ڈگری حاصل کی جسے ہم BLIS کہتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا. تو یہ الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ میں آنرز میں بھی اور ماسٹرز میں بھی میری پوزیشن تھی پورے کراچی میں، یعنی میں جامعہ کراچی کا پوزیشن ہولڈر ہوں. تو میری فرسٹ کلاس اور 3rd پوزیشن تھی. اس کے بعد وہیں پر جو جامعہ کراچی کا شعبہ صحافت ہے اس نے شام میں پہلی مرتبہ، تو بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، تو شام میں انہوں نے کلاسز کا آغاز شروع کیا. تو وہ ایک بڑا موقع تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو صحافت میں پڑھنا چاہتے تھے. اچھا میرا داخلہ ہو نہیں سکا تھا کیونکہ مارننگ میں جو ہے پرسنٹیج ہائی جاتی تھی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی، تو میرا لائبریری سائنس میں ہوا تھا. تو پھر وہاں خیر ہمارا مختصر یہ کہ وہ ہمارے لیے بڑی ایک موقع تھا، تو ہم نے وہاں داخلہ حاصل کیا. تو وہاں ہمیں بڑے بڑے اساتذہ کرام سے پڑھنے کا، جو صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، ان سے پڑھنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اور ہمارا جو اپنا بیچ تھا اسٹوڈنٹس کا وہ بھی ایسا تھا کہ جس میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے جو صحافت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام تھے، لیکن ان کے پاس یعنی کہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی پیپر کے لحاظ سے. تو وہ پہلا موقع تھا کہ کراچی یونیورسٹی جیسا ادارہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہا تھا. تو بڑے بڑے مایہ ناز اینکر، بڑے بڑے مشہور و معروف اینکر. ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی انگلش نیوز کاسٹر منیزہ بصیر، جو کہ نازیہ حسن اور زہیب حسن کی والدہ ہیں، وہ بھی ہماری کلاس فیلو تھی. تو اس طرح اور بہت سے لوگ تھے. تو ہم نے وہاں سے جی جامعہ کراچی کے شعبہ صحافت تعلیم حاصل کی. اس کے بعد فیلڈ میں آیا، میں کچھ اخبارات میں نے کام کیا، کچھ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں میں نے کام کیا جو بڑی لیڈنگ تھیں. اس کے بعد پھر اپنے کاروبار کی طرف چلا گیا، اور پھر ایسا گیا کہ 18-19 سال جو ہے ہم نے
دکانداری کا کام کیا، اور درمیان میں شوق تھا تو میں نے ایک ماہنامے کا ڈکلیریشن لیا اور وہ نکالتا رہا، اور اس کے بعد سے افروزہ کیا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ چند کچھ سالوں سے وہ ویب ٹی وی، سوشل میڈیا پر بھی اور یوٹیوب پر بھی، اور جو بھی ہیں الیکٹرانک میڈیا کے لحاظ سے اس میں الحمدللہ بڑا اچھا ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سماجی کارکن کا میں نے اس لیے کہا کہ میں جب 11ویں جماعت میں تھا اور ہم لیاری ڈگری کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہم 7C کی بس میں سفر کیا کرتے تھے، تو میں اور میرا ایک دوست رانا عبدالقیوم جو اے بلاک میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا جوانی میں ہی، کینسر ہو گیا تھا ان کو، تو ہم دونوں کلاس فیلو تھے، تو ہم بس میں 7C میں آ رہے تھے، تو 7C میں آتے آتے ہم نے سوچا کہ یار ہم کیا کام کریں، تو ہم نے 7C کی بس میں شیرشاہ میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی اور ہم نے ایک نام تجویز کیا۔ تو جب آٹا مل کے اسٹاپ پر ہم اترے تو ہم نے کہا کہ یار یہ گڈ ورکرز آرگنائزیشن کے نام سے ایک تنظیم بناتے ہیں، اور ہم نے وہ تنظیم بنائی، اور وہ پھر الحمدللہ ایک وقت ایسا تھا کہ شیرشاہ میں تمام جو نوجوان تھے جو تھوڑا اچھی سوچ رکھنے والے تھے، جس طرح ابھی یوتھ کونسل کے حوالے سے نوجوان ایکٹیو، اس طرح ہمارا بڑا اچھا ایک وہ بن گیا، اور وہ حالات بھی ان زمانے میں بڑے اچھے تھے، تو ہم نے بڑا کام کیا۔ تو تقریباً 28-29 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں، بلکہ صحافت بھی اسی حوالے سے ہے، یعنی صحافت میں بھی جب میں گیا تو جو صحافتی تنظیمیں تھیں، جس طرح اب سندھ کی سطح پہ ایک سب سے بڑی جو تنظیم ہے وہ سندھ یونین آف جرنلسٹ، اس کا میں اس سال جنرل سیکرٹری منتخب ہوا ہوں، بلکہ تقریباً کوئی 3-4 سال سے میں لگاتار منتخب ہوتا آ رہا ہوں۔ تو اب ایک نیشنل پریس کلب جو ہے ہمارا ایک ادارہ ہے، اس کا میں نائب صدر ہوں اس وقت، تو وہاں پر بھی سوچ یہی ہوتی ہے کہ یار کس طرح ہم کسی کی خدمت کر سکیں، تو بس یہ سلسلہ جاری ساری ہے جی۔ یعنی کہ سر ایک چھوٹے سے سفر سے ایک بڑے سفر کا آغاز ہوا، تو سر اب آپ کا سفر کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ یعنی کہ آپ نے کتنے گولز اپنے اچیو کر لیے ہیں جو کہ گولز آپ نے بنائے تھے سفر اسٹارٹ کرتے وقت؟ دیکھیں، ہمارا سماجی کارکن ہو یا صحافی ہو، اچھا بڑا بہت سی قدریں مشترک ہیں ان کاموں میں، یہ آپ کو بتا دوں۔ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ لوگوں کو شعور دینا ہے۔ تو اب میں نے ایک دفعہ یوتھ کونسل کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اتنے مسائل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور گٹر کا پانی ہوگا تو آپ کسی کو کیا شعور دیں گے، اور راستہ ہوگا تو آپ کسی کو شعور دیں گے نا کسی کے پاس جا، تو اس کی وجہ سے پرابلم بھی آ جاتی ہیں۔ تو لیکن بنیادی طور پر ہمارا جس طرح ہمارا کام ہے اپنی خبر کے ذریعے، خواہ وہ اخبار سے وابستہ ہیں یا چینل سے وابستہ ہیں، جو ہے لوگوں تک شعور پہنچائیں خبروں کے ذریعے مثبت چیزوں کو، اسی لیے ہمارا جو موٹو ہے وہ بھی الحمدللہ یہی ہے کہ ہر خبر تصدیق کے بعد، تحقیق کے بعد، مثبت انداز میں، یہ ہمارا موٹو ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم کافی حد تک الحمدللہ کامیاب ہوئے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج جب ہم پورا اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ اگر تشنگی کا احساس ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پہ اطمینان قلب بھی الحمدللہ نصیب ہوتا ہے کہ یار ہم نے اچھا کیا۔ اور اکثر جگہوں پہ دیکھیں آپ، اب آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ ہمارے شیرشاہ یوتھ کونسل کے نوجوان کھڑے ہیں، تو یہ بہت عزت دیتے ہیں، کیوں؟ ہمارے کام کی وجہ سے نا۔ تو یہ بھی ایک پذیرائی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار جو ہمارے نوجوان ہیں ہماری قدر کر رہے ہیں، ہماری عزت کر رہے ہیں، تو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار ہم نے اچھا ہی کیا ہے۔ تو لیکن پھر بھی بہت ضرورت ہے، خاص کر ہمارے معاشرے میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس معاشرے میں، اور اگر آپ علاقے کے حساب سے بات کریں تو جو بستیاں ہیں وہاں پر بہت زیادہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے حق کے ساتھ ساتھ سب کے حق کے لیے فائٹ کریں۔ ہم یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے فائٹ کرتے ہیں اور دوسرے کو ہم پامال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ بھائی آپ بحیثیت معاشرے کے ہر فرد کے جائز حق کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی ہے۔ بالکل۔ اور سر جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے اس حوالے سے کہ شیرشاہ یوتھ کونسل ہر شعبے کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کوشش کر رہی ہے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کی، کیونکہ ہمارے ہاں فیسلٹیز بھی بہت ہیں، ہمارے ہاں ٹیلنٹ بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، بس اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ وٹ از امپورٹنٹ دے ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ۔
تو ہمارے جو یوتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں رانگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو اس کے لیے شیرشاہ یوتھ کونسل تھوڑا بہت جو ہے کوشش کر رہی ہے جتنا بھی اگر ان میں اویئرنیس ہو سکے, جیسے کہ کچھ کورسز وغیرہ جو چل رہے ہیں ان کے ٹیلنٹس کو پروموٹ کرنا, ان سب چیزیں. تو اس کے حوالے سے شیرشاہ یوتھ کونسل کے لیے کوئی رائے دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل رائے دیں گے, جب آپ ہمیں کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر ہوں گے. اور سر دست میں ابتدائی یہ بات کہہ دیتا ہوں, بالکل ابتدائی باتیں ہیں یہ, کہ دیکھیں یہ سوشل ورک جو ہے نا یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سوشل اینڈ ویلفیئر, ویسے بھی اس ڈپارٹمنٹ کا جو نام بھی ہے وہ سوشل اینڈ ویلفیئر ہے, یعنی سماج اور بہبود. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جب سماج کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں, اور جب آپ بہبود کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ویلفیئر کے دائرے میں آ جاتے ہیں. تو شیرشاہ یوتھ کونسل ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام اتنا اچھا ہو کہ یہ سوشل سے نکل کے ویلفیئر کی طرف آ جائیں. تو میں اب چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا, جس طرح یہ جو 23 مارچ کا ایک پروگرام کیا, بہترین پروگرام تھا, بہت اچھا پروگرام تھا ہر لحاظ سے. ایک ایکٹیویٹی ہوئی, لوگوں کو موقع ملا, جو ٹیلنٹ تھا اس کو علاقے کو آنے کا موقع ملا. تو لیکن ابھی ہم اس سے آگے بڑھ کے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار ہمارے علاقے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, تو اگر ہم اس کے گھر تک کھانا مہیا کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر دیں. میں نے ایک مثال دی آپ کو, اس طرح صحت کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اب ویلفیئر کی طرف بھی آنا ہے, یعنی دونوں چیزوں کو ہمیں کمبائن کرنا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے سر, اور آپ کی بات کو ہی آگے لے کے جاؤں گا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے کچھ پلان کیا ہے کہ رمضان سے کچھ ٹائم پہلے سے ہم لوگ یہ کیمپین شروع کریں گے کہ جو مستحق حضرات ہیں انشاءاللہ ان لوگوں میں جو ہم لوگ راشن تقسیم کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں کوئی رائے؟ ہاں دیکھیں بڑی اچھی بات ہے, یہ کام الحمدللہ ہم کرتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے. ہم اپنی تنظیمی طور پر بھی کرتے ہیں, یعنی صافی لحاظ سے بھی اور علاقے کے لحاظ سے بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ اس میں پلس ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ میسیج دیں لوگوں کو کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ آپ سے کوآپریٹ کریں. اور اس کا یہ میری رائے ہوگی کہ آپ افراد کے انتخاب میں انتہائی احتیاط کریں. ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم جب کبھی کوئی پروگرام اس طرح کرنے لگتے ہیں تو ہم وسائل اکٹھے کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب اس کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم اس میں میرٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اس وقت معاشرے کی وہ صورتحال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو مانگے اسے دے دو. آپ کو دیکھنا چاہیے, آپ کو پرکھنا چاہیے, کیونکہ مستحق افراد ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, خاص کر اب تو کرونا کی وجہ سے جو سلسلہ چل رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار جو انتہائی مستحق ہے ہم اس تک پہنچیں, ہم اس کے دروازے تک پہنچیں. اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. ہاں کیونکہ ہم ایک تنظیم ہیں, ہم ایک ادارہ ہیں, لہذا ہم نے ان کا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں, تو اچھا ویسے شرعی طور پہ بھی آپ کو بتاؤں کہ صدقے کے حوالے سے یا خیرات کے حوالے سے جو اسلام کے نقطہ نظر ہے وہ دونوں طرف ہے. الحمدللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو تمام مسائل کا احاطہ کرتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, بالکل ویل اینڈ, لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ترغیب کی نیت سے ان کاموں کی تشہیر کریں. تو اب اس کا آج کل بڑا پچھلے دنوں سوشل میڈیا بڑی بحث چلی ہوئی تھی, اب تم نے تصویر کیوں چھاپ دی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ترغیب بھی تو ہمیں دینی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ کچھ لوگ ہیں, یا یہ ایک فرد ہے, یا یہ تنظیم ہے, یہ ایک اچھا کام کر رہی ہے, 10 لوگوں کی, 20 لوگوں کی, 50 لوگوں کی مدد کر رہی ہے, تو تم بھی اٹھو یار, تم بھی یہ کام کرو, تم بھی اپنے محلے کے 5-7 لوگوں کی مدد کرو. تو یہ ترغیب کیسے پیدا ہوگی؟ آپ ان کے کام کو دکھائیں گے نا. اور اگر آپ ان پہ پہلے ہی فتویٰ صادر کر دیں گے تم نے تصویر لگا دی, تصویر مت لگاؤ, لیکن اس طریقے سے ترغیب کریں کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو جس کو آپ دے رہے ہیں, اور آپ کا جو ترغیب کا پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہو کہ لوگ اس طرف آئیں. یعنی کہ پبلسٹی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی آئے, اور جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ بھی کریں ہماری. اس حوالے سے آپ ان کی عزت نفس مجروح نہ کریں, ان کی تصویر نہ دیں, آپ ان کی تصویر کو چھپا دیں. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ جو کرتے بھی کچھ نہیں ہیں اور فتویٰ فوراً ایسے لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. ابھی تم نے تصویر دے دی, تم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, 2 روپے دے کے. اچھا وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ساری کہانی, یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ان دا اینڈ سر نوجوانوں کے لیے کچھ میسج؟ یہ نوجوانوں کے لیے تو میسیجز جو ہے وہ ہم دیتے رہتے ہیں. میں شیر شاہ کے حوالے سے خاص کر, اور ویسے عمومی طور پہ سب کے لیے,
کہ نوجوان جو ہے وہ حقیقی تبدیلی کی طرف آئیں تو پھر کچھ ہو سکے گا. جب تک ہم اس پورے فرسودہ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے ہم کوئی نہیں حاصل کرتے. سب بیکار باتیں ہیں, سارے نعرے جو ہیں وہ ایسے خالی ہیں. تو ہمیں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی, اور میں نے اس کی ابتدا آپ کو یہ بتائی کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی ابتدا اس بات سے کرنی پڑے گی کہ یار اگر میرا کوئی رائٹ ہے اس سوسائٹی میں تو میرے ساتھ رہنے والے دیگر لوگوں کا بھی رائٹ ہے, جسے سب سے بہتر انداز میں ہمارے دین نے حقوق العباد کے نام سے متعارف کروایا ہے. حقوق العباد کیا ہیں؟ آپ دین اسلام کو سیمپل لے لیں اور سب سے پہلے آپ ان کا خیال کر لیں, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں. بالکل صحیح بات ہے سر. اور تھینک یو سو مچ سر ونس اگین کہ آپ نے اتنا وقت نکالا ہمارے لیے, اور بہت ساری جو آپ نے کمپلیمنٹس دیے اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. ونس اگین تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو.